أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا۔ حضرت حفصہ سلام اللہ رضوانہ علیہا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ معزز اور عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، نیز آپ کی پرورش اور تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عمر اور ماموں حضرت عثمان بن مظعون اسلام کے سابقین اولین کی صف کے لوگ تھے۔ علاوہ ازیں آپ اس زمانے کی ان چند خواتین میں سے تھیں جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ نام و نسب: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا نام حفصہ تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام مبارک عمر اور دادا کا نام خطاب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام زینب اور نانا کا نام مظعون تھا۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا مشہور صحابی اور راوی حضرت عبداللہ بن عمر کی سگی بہن اور معروف صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی بھانجی تھیں۔ ولادت باسعادت: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ جس وقت قریش بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی عمر 5 سال تھی۔ نکاح اول: جب حضرت حفصہ جوان ہو گئیں تو حضرت عمر نے ان کا نکاح قبیلہ بنو سہم سے ایک ممتاز فرد خنیس بن حذافہ سے کر دیا۔ حضرت خنیس ابتدائی اسلام میں سے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی اور حبشہ سے مکہ مکرمہ واپسی پر حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے اکٹھے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں مدینہ منورہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں حضرت خنیس بھی شریک ہوئے اور بہت بہادری سے لڑے اور شدید زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بدر سے جب مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو یہ زخموں کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ کی وفات کے بعد جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر اپنی اس صاحبزادی سے نکاح کے سلسلے میں غمگین رہتے تھے کہ حضرت حفصہ عالم شباب میں ہی 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں اور میں من جانب اللہ اعلیٰ صفات دیکھ کر ان کے لیے کسی بہتر خاوند کی تلاش میں رہتے، اور ادھر حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ حضرت رقیہ انتقال کر گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا بیٹی کے بارے میں نکاح کی بات کی۔ انہوں نے اس کے لیے کچھ روز کی مہلت مانگی اور پھر چند ایام بعد فرمایا کہ معذرت کر لی کہ میرا فی الحال نکاح کا ارادہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے اس بارے میں بات کی، مگر انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور محض خاموشی اختیار کی۔ ان کی اس خاموشی سے حضرت عمر کو دکھ بھی ہوا۔ بالآخر حضرت عمر ان دونوں حضرت عثمان و ابوبکر کی عدم آمادگی سے رنجیدہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کہہ سنائی۔ اس پر اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا، حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی نصیب ہوگی۔ انجام کار: حضرت حفصہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عثمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ سے یہ نکاح راج قول کے مطابق 4 ہجری میں ہوا۔ اس طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی عمر تقریباً 20 برس تھی۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے نکاح پیش کرنے کے وقت میری خاموشی سے آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں دکھ تو ہوا تھا
اس پر حضرت ابوبکر نے کہا، اصل میں بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے اپنے نکاح کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا تھا، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیتے تو پھر میں ان سے نکاح کے لیے آمادہ تھا۔ شوہر سے دل لگی کا ایک واقعہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زینب بن جہش کے پاس کہیں سے شہد آ گیا تھا، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ آپ ان کے پاس ذرا دیر تک ٹھہرا کرتے تھے اور شہد پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ سے یہ طے کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میاں بیوی والی دل لگی کریں گی۔ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں گے ہر ایک یوں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مافیر درخت کے پھل یا کسی گھاس یا پھول کا نام ہوتا تھا جس میں کچھ بو ہوتی تھی، کھایا ہے، آپ کے مبارک منہ سے مافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مافیر تو میں نے نہیں کھایا، البتہ زینب کے پاس شہد پیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مافیر چوسا ہو۔ چونکہ جناب کو اپنے مبارک منہ سے کوئی ناگوار بو محسوس ہونا انتہائی ناپسند تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی۔ ترجمہ: اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے قسم کھانے کے ذریعے کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی کفارہ دینا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ والد حضرت عمر کی خدمت اور ان کا زہد۔ حضرت حفصہ باوجود ام المؤمنین ہونے کے اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب کی خود خدمت کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں ٹھنڈا شوربہ اور روٹی پیش کی اور شوربے میں زیتون کا تیل بھی ملا دیا۔ اس پر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ ایک برتن میں 2 سالن، میں تو مرتے دم تک اسے نہیں چکھوں گا۔ علمی فضیلت اور قرآن کی حفاظت۔ حضرت حفصہ بخوبی پڑھنا اور لکھنا جانتی تھی۔ آپ سلام اللہ و رضوان علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر اس کو محفوظ کیا اور آگے اس کی تعلیم و اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ متعدد صحابہ کرام آپ سے احادیث روایت کرتے تھے۔ جو آپ کے بھائی اور معروف صحابی عبداللہ بن عمر کی آپ سے کئی احادیث مروی ہیں، نیز بیشتر تابعین نے آپ سے احادیث روایت کر کے امت تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی حفاظت کی سعادت بھی آپ کے حصے میں آئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانہ میں چمڑے کے مختلف ٹکڑے وغیرہ پر لکھی متفرق آیات کو جمع کر کے ایک ہی جگہ قرآن مجید کا ایک نسخہ و وظیفہ تیار کرایا۔ وہ نسخہ حضرت ابوبکر کی وفات تک انہی حضرت ابوبکر کے پاس رہا، حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر اپنی شہادت سے وہ نسخہ حضرت حفصہ کو دے گئے، پھر وہ آخر تک حضرت حفصہ کے پاس ہی رہا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب قرآن مجید کے مختلف نسخے لکھوا کر ان کو سرکاری سطح پر مختلف علاقوں میں بھیجا گیا، اسی تیاری میں حضرت عثمان نے اول حضرت حفصہ سے وہ نسخہ منگوایا، پھر اسی نسخے کو سامنے رکھ کر باقی نے نقل کروائے تھے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ کا نسخہ ان کو واپس کر دیا تھا، جو موت تک پھر انہی کے پاس رہا۔ اسی طرح ولا عالم میں جو قرآن پھیلا، اس میں حضرت حفصہ کے ہی نسخے کی بنیادی کردار ہے، اس لیے آج تک پڑھے جانے والے قرآن مجید میں حضرت حفصہ کا پورا حصہ ہے، یعنی حفاظت قرآن کی اتنی بڑی فضیلت بھی انہی کے حصے میں آئی۔ اعزازات۔ حضرت حفصہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا تو اکیلے حضرت حفصہ کے گھرانے سے ان کے درج ذیل رشتہ داروں نے اس میں شرکت کی۔ اس کے والد حضرت عمر، چچا حضرت زید، شوہر حضرت خنیس بن حذافہ، 3 ماموں یعنی حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، اور ماموں زاد بھائی حضرت صہیب بن عثمان رضی اللہ عنہم۔
اجمعین۔ وفات: جمہور کے مذہب کے مطابق شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ امیر مدینہ مروان بن حکیم نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ راستے تک آپ کے جنازے کو کندھا بھی دیا۔ اس کے بعد قبر پہنچنے تک حضرت ابو ہریرہ نے کندھا دیا۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کے بھائی اور بھتیجے آپ کی قبر میں اترے۔ آپ کو جنت البقیع میں دیگر ازواج کے ساتھ دفن کیا گیا۔ فضائل و کمالات: ایک موقع پر اللہ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ کے متعلق کہا، وہ راتوں کو بہت زیادہ نماز پڑھنے والی اور دن میں بہت زیادہ روزے رکھنے والی خاتون ہے، نیز وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ آپ موت تک روزے رکھتی رہی ہیں، حتیٰ کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن بھی آپ روزے سے تھیں۔ نیز آپ ایسی کمال اخلاق کی مالک تھیں کہ آپ سوکن ہونے کے باوجود آپ میں اور حضرت عائشہ میں بہنوں جیسا پیار تھا اور آپ دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں اکثر شریک ہوتی تھیں۔ حضرت حفصہ کی بلند شان کے متعلق حضرت عائشہ کا فرمان ہے، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں، یعنی صفات میں وہ اپنے والد مکرم حضرت عمر بن خطاب کی حقیقی جانشین ہیں۔ نیز لکھا ہے کہ آپ انتہائی نیک اور پرہیزگار عورت تھیں۔